بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحان میں کامیابی کا کوئی وظیفہ؟ محنت۔ دوست کی بہن کو فالج ہو گیا ہے جس سے ایک حصے پیرالائز ہوا ہے، دعا فرمائیں، دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ کسی کی 12 سال کی نماز قضا ہو گئی تو اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرا یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے قضائے عمری ادا کرنے کا طریقہ، وہ لکھیں گے آ جائے گا۔ کیا سفید کپڑا پہننا سنت ہے؟ افضل ہے سفید کپڑا، ضروری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے مگر سفید کی ترغیب دی ہے تو وہ بھی پہن سکتے ہیں، اگر کوئی سفید پہننا چاہے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ کیا نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا رحیم کہنا جائز ہے؟ یہ سنت نہیں ہے۔ نماز کے بعد جو لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، تو اگر کوئی بطور وظیفے کے پڑھے تو ٹھیک ہے، تو باقی یہ کہیں سنت نہیں ہے۔ کیا بڑی بہن چھوٹی بہن اور چھوٹی بہن کے شوہر اور چھوٹی بہن کی بیٹی کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے؟ نہ، بڑی بہن کو چاہیے اپنے کسی محرم کے ساتھ جائے۔ بھائی یہ جس نے یہ سوال پوچھا ہے نا کہ گناہ کا ڈر ہے اگر نکاح نہیں کیا، تو جب نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ کا خطرہ ہو تو نکاح کرنا واجب ہے۔ گھر والے اجازت نہ بھی دے رہے ہوں تو بھی نکاح کر سکتے ہیں ایسی صورت۔ غسل کرتے وقت کسی اہل حدیث نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے غسل کرتے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ہے، لیکن یاد رکھو اس وضو سے مراد اصطلاحی وضو نہیں ہے بلکہ ہاتھ دھونا مراد ہے۔ حدیث میں وضو کا لفظ ہاتھ دھونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سختی سے منع کرتے تھے۔ جو لوگ اس بات کے قائل تھے کہ شرمگاہ کے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر یہ اتنی ناپاک چیز ہے تو کاٹ کے پھینک دو اپنے جسم سے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو وضو کا وہاں کیا مطلب ہے؟ ہاتھ دھونا، وہ دھونے چاہیے کیونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کیونکہ ناپاکی لگی بھی ہو تو، اور کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کا حکم ہے، تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ اختلافی ہے، بعض ائمہ اس کے قائل ہیں، امام شافعی اس کے قائل ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس میں کسی اہل حدیث پہ طنز کرنا جائز نہیں ہے، تو مسئلہ چونکہ اختلافی ہے، جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر کوئی ایک قول پر عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس روایت کو کیوں نہیں لیتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وضو سے مراد ہے اصطلاحی نہیں بلکہ، اور اس کے بہت سارے قرائن ہیں، لیکن ابھی چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تو اس لیے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ فجر کی نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ ہے، بہت سارے اسلاف سے اس کی ممانعت منقول ہے، اس لیے حرام تو نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ اگر کبھی بہت تھکاوٹ ہو تو سو جائیں نارمل عام حالات میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا بورک لی امتی فی بکورہا، اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے، بالکل ابتدائی وقت میں۔ تو فجر کے بعد کاموں کا آغاز کر دیں، اس میں اللہ برکت دے گا، وقت میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔